السلام علیکم۔ 23 نومبر کی کال لے کے آپ کے ساتھ سب میں پہلے معذرت، کال تھوڑی لیٹ ہے۔ ڈسپائٹ آف آل odds the session today was quite supportive۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنی مارکیٹ میں ریومرز، اسپیکولیشن، فیک نیوز چل رہی ہے، اس کے بعد مارکیٹ کی آج کی پرفارمنس جو ہے وہ قابل ستائش ہے۔ آج میں نے مڈ ڈے میں یہ بات کہی کہ یار واٹ سو ایور، اگر مارکیٹ 42,856 کے اوپر ہے تو ہمیں بلز کی ایفرٹس کو اپریشیٹ کرنا ہوگا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو صبح 10 بجے کے بعد مارکیٹ اوپر ہی رہی ہے، اور پھر اس نے ہائی بنایا، اور ہائی بھی اس لیول کو بنایا جہاں پر میکسیمم ریزسٹنس موجود ہے۔ جو ایریا آپ کو بتایا گیا تھا 43,077 سے لے کر 43,143 تک، 70 پوائنٹ کا جو ایریا آپ کو بتایا گیا، مارکیٹ اسی کو ہائی بناتی ہے، اور وہاں سے کوئی پینک سیلنگ نہیں ہوتی ہے، اپروپریٹ ایگزاسشن ہوتی ہے، جو کہ کسی بھی ریزسٹنس کو ٹیسٹ کرنے کے بعد مارکیٹ میں ایکسپیکٹ کی جاتی ہے۔ بالکل نارمل بات ہے یہ۔ پھر انڈیکس کی کلوزنگ 42,856 کے اوپر 167 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ۔ یہ تمام چیزیں قابل ستائش ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ بہت اچھے سے ہینڈل کر رہی ہے اسپیکولیشن کو، اور مارکیٹ اپنے فنڈامنٹل اور ٹیکنیکل کو ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور آج کے بہت سارے اسٹاکس کی جو پرفارمنس بھی میں نے دیکھی وہ بھی ایسے ہی تھی، جو قطعی طور پہ اگنور نہیں کی جا سکتی، کہ جو ہمارا 4th کوارٹر پورٹ فولیو ہے وہ اٹ از کوائٹ ایگر فار دی پرفارمنس۔ میں آج آپ لوگوں کو ان اسکرپٹ کے نام بھی آپ کے واٹس ایپ گروپ پہ دوں گا، جن میں سے آپ سلیکٹ کرتے ہیں، 4th کوارٹر کے لیے سلیکشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، چلتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف۔ تو یہ ایک جو پاکستان کی جتنی زندگی میری ہے، اس اب تک جو زندگی میں نے گزاری ہے، اس میں نے پاکستان میں اتنا بڑا کیوس ایک اپوائنٹمنٹ کو لے کے آج تک نہیں دیکھا۔ جتنا بڑا کیوس بنا دیا گیا ہے کہ ملک کی معیشت، ملک میں سیلابی صورتحال، ان کے مسائل، ملک میں ہیلتھ کے مسائل، ملک میں اکانومی کے پہیے کے سلو ڈاؤن اور رک جانے کے مسائل، مطلب انفراسٹرکچر 0% ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، مطلب اتنے سارے مسائل کے بعد مطلب پوری قوم کا میڈیا، ادارے، عوام، اور میں جو رولنگ کلاس ہے، ایلیٹ کلاس ہے، ان کے لیے تو بالکل بھی حیران نہیں ہوں، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کے پاس پیٹ بھر کے کھانے کو ہے، اور آگے ان کو کوئی پریشانی نظر نہیں آتی، وہ برے سے برے حالات میں بھی سروائیو کر لیں گے۔ میں سب میں زیادہ حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ جو پاکستان کی عوام ہے، جس میں میں بھی شامل ہوں یقیناً، ہم جیسے لوگ جن کو اپنی دال روٹی کی فکر رہتی ہے اگلے دنوں کے لیے، وہ تمام لوگ بھی، ان کا بھی میجر کنسرن یہ ایک اپوائنٹمنٹ بنی ہوئی ہے۔ یہ میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک بار کینیڈا میں ایک وہاں کے لوگوں سے ایک بات ہو رہی تھی، سیاست پہ گفتگو ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے ایک بات کہی تھی کہ ہمارے ملک میں سیاسی شعور انتہا پر ہوتا ہے، تم لوگ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے، تمہارے اندر کوئی سیاسی شعور نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے پوچھا کیسے؟ تو میں نے ان کو مثال دی تھی کہ میں نے ان سے سوال بھی کچھ پوچھے تھے، تو میں نے کہا تم لوگوں کو اپنے منسٹرز کے نام تک نہیں پتہ ہوتے کہ کون سا کس ڈپارٹمنٹ کا سیکرٹری ہے یا منسٹر ہے۔ ایون یہ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان میں ایک ایسا دوست بھی تھا جو ہمارے ساتھ جاب کرتا تھا وہیں، تو اس کو جو وزیر اعلیٰ تھا اس صوبے کا، کیوبیک کا، وہ اس کا نام تک نہیں جانتا تھا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ ہمارے ملک میں، میں نے بولا کہ
جو ایک ٹھیلے والا ہوتا ہے جو ریڑھی چلاتا ہے، وہ رات کو جو ہے تھڑے پہ بیٹھ کر، کسی چبوترے پر بیٹھ کر ایک سگریٹ کا سٹا لگا کے وہ سینیٹر کی جو لیجسلیشن جو وہ کر رہے ہوتے ہیں اس پر بات کر رہا ہوتا ہے. یہ لیول ہے سیاسی شعور کا، اس لیول تک ہم پہنچے ہوئے ہیں. تو مطلب مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ آپ اپنے لیول کو بڑھائیں اور اس بلندی تک جائیں. مجھے حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ بیچارے وہاں تک تو پہنچ گئے مگر اپنی جو بیسک نیڈز ہیں، بیسک مسائل ہیں، ان کو ایڈریس نہیں کر سکے، اور اس کا فائدہ جو رولنگ ایلیٹ ہے اس نے مکمل طور پہ اٹھایا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج تمام لوگ گھر میں گیس نہیں آ رہی، پیٹرول کی پرائس کہاں ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں. چینی کی پرائس بڑھ رہی ہے اور گندم کے لیے پریشان ہے. آنے والی فصل جو ہے اس کا کیا ہوگا، اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے. انفلیشن کی کوئی پریشانی نہیں ہے. پریشانی اس بات کی ہے کہ نیا آرمی چیف کون ہوگا. بڑے افسوس کی بات ہے یہ. بہرحال آگے چلتے ہیں. پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے. میرا کوئی اس میں وہ نہیں ہے، تبدیلی نہیں ہے موقف میں. جو آج کی کال ہے، اگر کل کی کال دیکھیں یا جو منڈے کی کال ہے دیکھیں تو انفیکٹ کوئی تبدیلی نہیں ہے. صرف میں نے اس کال میں اس بات کو یقینی بنایا ہے یا یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اب جناب دیکھیے آپ ذرا مارکیٹ میں جو ہے ایک ایکسائٹنگ رائڈ مجھے نظر آ رہی ہے، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پری اوپن بھی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور پھر جب مارکیٹ 43,143.77 کے ایریے کو رونتی ہوئی آگے بڑھے گی تو پھر مارکیٹ 43,400 لیول کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرے گی. یہ مجھے نظر آ رہا ہے، کل ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور آج کی جو سٹاکس کی پرفارمنس تھی وہ مزید اس کو کنفرم کرتی ہے. اسپیکولیشن جو ہو رہی ہے اس معاملے کو لے کے، آرمی چیف کی تعیناتی کو لے کر، وہ یقیناً اپنے معراج پر ہے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اسپیکولیشن کو ہم صرف اتنا ٹائم دیں گے کہ ہم اپنے اسٹاپ لاسز کو انٹیکٹ رکھیں گے، اور اگر مارکیٹ 42,856 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو ہم صرف شارٹ ٹرم ٹریڈ پہ بیک فٹ پہ آئیں گے. اور بیک فٹ پہ آئیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل شارٹ ٹرم ٹریڈ نہیں ہوگی. شارٹ ٹرم ٹریڈ پھر بھی ہو سکتی ہے. اگر 42,856 کے نیچے مارکیٹ نے ٹریڈ بھی کیا تو مارکیٹ ایک شارپ لو بنا کے واپس اوپر آئے گی. تو ایسی صورت میں ٹارگیٹڈ انٹریز بہت کام آئے گی. کل اگر مارکیٹ 42,935 کے اوپر ٹریڈ کرے تو آپ سمجھ لیجئے کہ مارکیٹ جو ہے انشاءاللہ تعالی 43,143 کو بھی توڑنے جا رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے مارکیٹ اوپر جائے گی. میں جو ایکیومولیشن کے اسٹاک ریکمینڈ کیے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ان پہ ٹارگٹ رکھیں. آپ دیکھ چکے ہیں کہ آج بینک اسلامی کی پرفارمنس کیا تھی. اگر آپ لوگ ان کالز کو سیریسلی لے رہے ہیں تو یقیناً آپ کے گینز اچھے شروع ہو چکے ہیں ان مشکل حالات میں بھی. اور میں دوبارہ دہراؤں گا کہ انشاءاللہ آج میں آپ کو وہ، ویسے تو وہ اسٹاکس آپ کو دیے جا چکے ہیں مگر میں لسٹ کی شکل میں بھی آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ ایٹ لیسٹ اس کو ذہن میں رکھیں ریمائنڈر کے لیے. ٹھیک ہے جی. اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی سلائیڈ کی طرف، اگلے سیگمنٹ کی طرف. یور فیڈ بیک میٹرز. اچھا جناب، اس میں جو سب میں پہلا کمنٹ ہمارے پاس ہے وہ کچھ شاہ صاحب ہیں. ایکسلنٹ انالیسس، یو آر این ایسٹ آف PSX، کیپ ویل اینڈ کیری آن. تھینک یو، بہت شکریہ شاہ صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھا رکھے. فاروق بلال کہتے ہیں کہ ڈی جی خان پہ اپنے کمنٹ دیجئے. نہیں، تھینک یو فار یور کمنٹ آن ڈی جی خان. اچھا جی، شکریہ بہت بہت. اس کے بعد ایک اور نام ہے یوزر VH8. ایکسلنٹ سر، آئی بیکم ہیپی اینڈ انجوائنگ یور ویلاگ. Your advices regarding stocks are very valuable. In your 4-quarter analysis portfolio, you are advising new stock or readjust your already existing position. Thanks, Javed Iqbal from Peshawar. Javed Iqbal صاحب، 4th quarter جو پورٹفولیو ہے اس میں کچھ اسٹاک تو وہی ہیں جو پہلے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو
کلائنٹ اور ممبرز ہیں جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جو ہمارے سلیکٹیو اسٹاک ہوتے ہیں جن کو ہم میڈیم ٹرم کے لیے ہولڈ کرتے ہیں، وہ ان میں سے کئی اسٹاک ایسے ہوتے ہیں جو مسلسل ہمارے پاس ہوتے ہیں. ہم ان کو اس میں جب کوئی سیلنگ آتی ہے تو اس کو ضرور بیچتے ہیں، مگر جیسے ہی بیچتے ہیں ہم اپنے ذہن میں یہ رکھ لیتے ہیں کہ اس کو ٹارگٹ بیک کرنا ہے. جیسے مثال دے دوں، ای فرٹیلائزر ہے، ہپکو ہے، اس طرح کے اسٹاک ہمیشہ ہمارے پورٹ فولیو کا حصہ ہوتے ہیں. اب آپ نے جو کہا کہ فورتھ کوارٹر میں کیا اسٹاک ہے، نہیں جناب، فورتھ کوارٹر میں نئے اسٹاک بھی ایڈ آن ہوئے ہیں. اور اس میں جس طرح میں پچھلی اگر آپ میری کال سنتے آئیں تو میں بڑے واضح طور پہ بتا رہا تھا کہ اپنی کیا کہتے ہیں بینکنگ سیکٹر کے کچھ اسٹاک ایڈ کیے، فرٹیلائزر ایڈ کیا اور انشورنس کے کچھ اسٹاک ایڈ کیے. اس کے علاوہ بھی کافی سارے اسٹاک ہیں. ہم نے ایک اچھے خاصے اسٹاکس کی ایک لسٹ بنائی، اس کو فنڈامنٹلی اور ٹیکنیکلی دیکھ کر پھر اس کی بائنگ رینجز اور سیلنگ ٹارگٹس دیے. اور ان اسٹاک میں ظاہری بات ہے اگر وہ کوئی 20 اسٹاک ہیں تو 20 کے 20 آپ کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہر 20 اسٹاک میں سیلنگ ٹارگٹ اور بائنگ رینج کے حساب سے آپ دیکھیں گے تو ان کا پوٹینشیل بھی نظر آتا ہے. تو جن کا پوٹینشیل 15% یا اس سے اوپر ہے وہ والے اسٹاک آپ کو سلیکٹ کرنے چاہیے ہیں. اور پھر اگر 20 ہیں، آپ کا پورٹ فولیو آپ کو 3 کی اجازت دیتا ہے تو آپ اس میں سے 3 بہترین اسٹاک سلیکٹ کر لیں، اور اس طریقے سے آپ اپنے فورتھ کوارٹر پورٹ فولیو بنائیں گے. یہ بات میں صرف جاوید اقبال کو نہیں، تمام لوگوں کو سمجھا رہا ہوں. فرمان اقبال صاحب نے کہا، خالد صاحب اللہ آپ کو خیریت کے ساتھ خوش رکھے، آمین. واٹ از یور اوپینین اباؤٹ میپل لیف اف ایکیومولیٹڈ، بیسٹ رینج آف دا ایکیومولیشن؟ جناب بالکل آپ میپل لیف کو ایکیومولیٹ کر سکتے ہیں. صرف ایک بات جو میں نے اس کے بارے میں کہی، جیسے میپل لیف فورتھ کوارٹر میں ہمارے شامل نہیں ہے مگر ایکیومولیشن لسٹ میں شامل ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جب ایکیومولیشن لسٹ میں کوئی اسٹاک ہوتا ہے تو آپ کسی بھی شارپ لو پہ اس کو کچھ نہ کچھ بائی کر سکتے ہیں، نمبر ایک بات. اچھا، وہ فورتھ کوارٹر میں کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو ٹائم فریم ہے، فورتھ کوارٹر میں وہ اسٹاک ہیں جو 1 مہینے سے 4 مہینے میں پرفارم کر دیں گے لازمی طور پہ انشاءاللہ تعالی. 1 مہینے سے 4 مہینے میں وہ آپ کو پوٹینشیل گین دے دیں گے جو بتایا گیا ہے. اچھا، اگر میپل لیف کی بات کروں تو میپل لیف کا جو پوٹینشیل ہے، مکمل پوٹینشیل ہے، اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا. اس وجہ سے میپل لیف، ڈی جی خان، سیمنٹ، اسٹیل سیکٹر کو اس میں نہیں رکھا گیا. حالانکہ جیسے ڈی جی خان ہو، میپل لیف ہو، اور بھی ہے، پوائنر سیمنٹ ہے شاید، ابھی مجھے یاد نہیں. یہ سیمنٹ کے بھی بہت سے اسٹاک ہیں. خاص طور پہ ذکر کروں گا فوجی سیمنٹ ہے، وہ بھی انشاءاللہ اچھی پاسبلٹی میں ہے. تو اگر آپ ان کی ٹارگٹ ایکیومولیشن کریں گے تو آپ یقیناً فائدے میں رہیں گے. اچھا جناب، اس کے بعد سوال ہے زینت کا. سلام سر، یور گائیڈنس ویری ہیلپفل فار نیو پیپل لائک می. کیپکو کمپنی میں لانگ ٹرم کے لیے انویسٹ کرنا چاہیے، اس کے شیئر میں کتنا ہائی تک جا سکتا ہے؟ اچھا، یہ کیپکو ہمارے فورتھ کوارٹر میں موجود ہے اور کیپکو پرفارم کرنا چاہیے. اس کا گروتھ کتنا ہے وہ میں دیکھ کر ہی بتا سکوں گا، اس وقت میرے سامنے نہیں ہے. فورتھ کوارٹر کی جو ہماری سلائیڈز ہیں اس میں یہ ساری چیزیں دی جا چکی ہیں جو ہمارے انویسٹرز کے پاس ہیں. اچھا، انہوں نے سوال کیا فیصل فیروز نے. فیصل فیروز صاحب کہتے ہیں کلوور اور یو کیپ. اچھا، یہ اس کو تو میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے. کلوور کی بات میں کر لیتا ہوں کہ کلوور کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو کلوور ابھی اگر میں موجودہ صورتحال دیکھوں تو کلوور انڈیسائسو پوزیشن میں ہے. زیادہ سپورٹ یہ مندی کو کرتا ہے، مگر یہ ہے کہ یہ اپنے باٹم کے بھی بہت قریب ہے. تو اس کی ایکیومولیشن اگر آپ میڈیم ٹو لانگ ٹرم، میڈیم بھی ہٹا دیں، اگر لانگ ٹرم کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اس کو یہاں سے لے کے 18 روپے تک آپ جمع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جناب، آگے چلتے ہیں. شاہ رخ عامر کہتے ہیں خالد صاحب نائس کمنٹ، ایف ایف سی کے بارے میں بتائیے اینڈ پاکستان کے بل. سر ایف ایف سی کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ اس کو یہاں پر بھی بائی کر لیں تو بہت اچھا ہے. نیچے بائی کریں گے تو وہ آپ کی بونس بائی ہوگی. ٹھیک ہے جی، یہاں پر بھی بائی کر لیں گے تو یہ بہت اچھا ہے. اچھا، پاکستان کیبل میری لسٹ میں نہیں تھا
تو اس لیے اس پر میرا ابھی کوئی موقف نہیں ہے. اور میرے خیال میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس نے کچھ بونس یا ڈیویڈنڈ کچھ دیا تھا, ایکسیلیٹ ٹریڈ ہوا تھا. تو جب تک یہ 115 کے اوپر ہے اور اس کو یہاں پر بھی ایکیومولیٹ کیا جا سکتا ہے. اٹس ناٹ اے بیڈ آئیڈیا ایکیومولیٹنگ ہیئر. اچھا جی, مگر اس کی تفصیلی بات میں اس پہ بھی نہیں کر سکتا. پیس زیادہ صاحب کہتے ہیں سر آج KC نے 10:30 بجے 163 پوائنٹ کی کڈ ماری. کڈ کیا مطلب سمجھ نہیں آیا. Could you please guide ordinance of these kind of unexpected sudden jumping and dipping with normal volumes until. یار ہر بات کے لیے قانونی نقطوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے اس بات کو تو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اسٹاک مارکیٹ کی کیمسٹری کیا ہے, اسٹاک مارکیٹ ٹریڈ کیسے کرتی ہے. میں جو سمجھاتا ہوں اسٹاک مارکیٹ کو, میں یہ کہتا ہوں کہ اسٹاک مارکیٹ ایک آکشن ہے. آکشن کس کو کہتے ہیں؟ آکشن کہتے ہیں اردو میں, یار یاد نہیں آ رہا مجھے, جہاں بولیاں لگتی ہیں یار, جہاں بولیاں لگتی ہیں نا, اس کو اسٹاک مارکیٹ کی حیثیت وہ ہوتی ہے. اسٹاک مارکیٹ میں بولیاں لگتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو جب بولیاں لگتی ہیں تو اس کی جو اپ اینڈ ڈاؤن ہے, جب اس کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ کسی طرح بھی ہو سکتی ہے. آپ اکیلے ایک آدمی ہیں اور اپنے نقطۂ نظر سے مارکیٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں. آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں, جیسے آج جو واٹس ایپ گروپس میں یا ٹی وی پر یا یوٹیوب پر جو ویلاگز میں باتیں ہوئی ہوں گی, اس کو دیکھ کے کئی لوگوں کا دماغ مندی کا اور کئی لوگوں کا تیزی کا بن گیا ہوگا. اب وہ تمام لوگ جب الٹے سیدھے جو ان کے خیالات ہیں اس کے تناسب میں مال خریدنے یا بیچنے کی کوشش کریں گے تو ایسے ان ایون سچویشن آپ کو چارٹ پہ نظر آئے گی. تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. والیوم کا کم ہونا کوئی وہ بھی حیرانی کی بات نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس بات کو ویکینڈ پہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمارا پیر منگل بدھ تھوڑا پریشان کن ہے اور بدھ سے معاملات درست ہو جائیں گے. اب ہم بدھ کی طرف جا رہے ہیں میرے خیال میں, ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم بدھ کی طرف جا رہے ہیں تو کل سے معاملات سدھرنے کی میں نے پہلے ہی پیشن گوئی کی ہوئی ہے. تو منڈے کی کال میں یہ بات میں کر چکا ہوں. تو اب اگر اس میں والیوم کم ہوتا ہے میرے لیے حیران کن نہیں ہے. تو مارکیٹ کی جو صحیح جو اس کی ڈائنامکس ہیں, جو مارکیٹ کی کیمسٹری ہے, اس کو تو سمجھیے, تب آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی. اور پھر ایک جملہ آپ نے لکھا ہے کہ نارمل والیوم انٹل لاسٹ منٹ وائی ناٹ فل دس گیپ. اچھا یہ جو ہے نا, ایک لوگوں نے ٹیکنیکل میں یہ سیکھا ہوا ہے کہ مارکیٹ جو گیپ بناتی ہے اس کو لازمی فل کرتی ہے. یہ خاص طور پہ میں دیکھتا ہوں جو لوگ کموڈیٹی ٹریڈ کرتے ہیں ان میں 90% لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر کوئی گیپ بنا ہے تو مارکیٹ جو ہے واپس اس گیپ کو فل کرے گی, دوبارہ اس گیپ میں کے پاس آئے گی. تو وہ جس طرح لوگ کہتے ہیں نا کہ نیم حکیم خطرے جان, تو میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ جو لوگ نیم حکیم ہوتے ہیں وہ اس طرح کی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ورنہ ریالٹی یہ ہے کہ مارکیٹ میں ایک اینگل سے اس کے ٹیکنیکل کو نہیں دیکھا جا سکتا. اگر میں ایک اینگل سے ٹیکنیکل دیکھوں نا, 3:30 بجے مارکیٹ بند ہوتی ہے, 3:50 میں آپ کو 100 انڈیکس کال دے دوں, مگر ایسا ہوتا نہیں ہے. میں اس پہ کوئی 1.5-2 گھنٹے لیتا ہوں اور 1.5-2 گھنٹے کے بعد میری کال تیار ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ میں تمام اینگلز کو ہر روز دوبارہ دیکھتا ہوں. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں نے بہت اچھے سے مارکیٹ کو دیکھا ہوا ہے اور سمجھ رہا ہوں مارکیٹ کو, یا اپنے حساب سے یا اپنی سمجھ اور دانش کے مطابق سمجھ رہا ہوں. میں دوبارہ سے اس کو دیکھتا ہوں, دوبارہ سے ہر اینگل کو دیکھتا ہوں. تو اس کے بعد پھر اس کے ٹیکنیکل یا اس کی پاسبلٹی پر میں اپنی رائے دیتا ہوں. تو اس طرح کسی ایک بات کو پکڑ کے بیٹھ جانا کہ یہ گیپ بنا تو یہ گیپ فل ہوگا, یہ ایک مکمل بات نہیں ہے. 90% مثالیں موجود ہوتی ہے. گیپ اوپننگ اسٹارٹ ہوتا ہے اور پھر مارکیٹ وہاں سے 500 پوائنٹ اوپر چلی جاتی ہے, اگلا سیشن 800 پوائنٹ اوپر چلا جاتا ہے اور پھر مارکیٹ اوپر ہی اوپر جاتی رہتی. کہاں گیا گیپ؟ میں آپ کو 1000 مثالیں ایسی دے سکتا ہوں. تو یہ جو نیم حکیم والی معاملہ ہے اس میں انسان کو نقصان ہو جاتا ہے. وہ پھر پکڑ کے بیٹھا رہتا ہے کہ یار یہ تو گیپ فل ہوگا تو میں یہاں پہ خریدوں گا, وہ مال ہی نہیں خرید پاتا.
تو یہ معاملات رہتے ہیں. تو میرا معاملہ یہ ہے کہ میں سمجھانے کی یہ کوشش کرتا ہوں کہ بھائی مارکیٹ کو اگر ٹیکنیکل کرنے ہیں تو پھر پوری خلوص نیت سے دل و جان کی محنت لگا کے ٹیکنیکل کو سیکھو, سمجھو, پھر کرو. اور ایک بات میری اور آپ تمام لوگ یاد رکھ لیجئے گا, جس آدمی کو اچھے ٹیکنیکل انالیسس آ جائیں گے, وہ اچھے سے ٹیکنیکل کو سمجھنے لگے گا, تو اس بندے کا جو ٹریڈنگ ایبیلٹی ہے وہ خراب ہو جائے گی. یہ بات میری یاد رکھ لیجئے گا, کیونکہ یہ وہی والی بات ہے کہ ہر ڈاکٹر اپنا علاج نہیں کر سکتا. اسلام لرننگ صاحب کہہ رہے ہیں خالد بھائی ماشاءاللہ نائس ویڈیو, بہت گریٹ ویڈیو, آپ بہت گریٹ انسان ہیں. اچھا جناب, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آپ نے دعا بھی دی ہے لمبی زندگی کے لیے, آمین. پرویز امام صاحب نے ایک آخری کمنٹ ہے, وہ کہتے ہیں نائس کمنٹ, بہت شکریہ پرویز امام صاحب. تو جناب یہ تھی آج کی کال. دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت کامیاب ٹریڈ کرنے کا موقع فراہم کرے. اور بس اگر آپ لوگ جو باتیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں پیار سے, کبھی آپ کو لگتا ہو میں غصے میں سمجھا رہا ہوں, مگر یقین کیجئے یہ میرا کچھ انداز ہے, شاید میں غصے میں بالکل بھی نہیں ہوتا. تو میں دعا کروں گا کہ آپ لوگ اپنی ٹریڈنگ کو بہتر سے بہتر کریں. اس لیے جو غلطیاں آتی ہیں اس میں تھوڑا سا میں کوشش کرتا ہوں کہ زور دے کے آپ کو اس سے روک سکوں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.